بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زرخرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دلدادہ، اسلام سے ناآشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق و کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک واقعہ ہی کافی ہے، جس کو منشی عبدالرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں جناح صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کرا کے پنڈال وغیرہ بنواتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک اور تدبیر بتا دوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے تو ٹھیک ہے، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں، سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب پڑھنے کی بجائے غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو
वाकई सुना सजा देने के अहकाम जारी कर देता है। मगर हमारे कायद की शान ही निराली है। जब मौलवी साहब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि ये सवाल मजमा आम में हो रहा था। तो इस वक्त कायद कुर्सी पर तकिया लगाए हुए बैठे थे। कायद आज़म पर इस सवाल से इतना रोब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और निहायत नदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। आपको हक है कि मुझे नमाज का कहें। मेरा फ़र्ज़ है कि सुनो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ा करूँगा। इस मजमा आम में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में जब कायद ने इज़हार नदामत किया और इकरार ख़ता किया, तो कायद के इस अमल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं कायद आज़म के इस जवाब के बाद मैंने फिर कहा, देखिए ये जनाह का वादा है। जनाह कितना अपने असूलों का पक्का है, इतना ही अपने वादों में भी पुख्ता है। ये किसी चलते फिरते आम आदमी का वादा नहीं है कि वादा किया और भूल गया। इस पर कायद ने बार बार सीने पर हाथ मारकर कहा कि हाँ, ये जनाह का वादा है, ये जनाह का वादा है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। इसके बाद कायद ने नमाज शुरू की और अपने आखिरी वक्त तक अहले सुन्नत के तरीके के मुताबिक नमाज के पाबंद रहे और उनकी देखा देखी बाज बेनमाज भी नमाज के पाबंद हो गए। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे कायद, जो वादा किया इसे फिर पूरा करके दिखाया, चाहे वो नमाज पढ़ने का वादा हो या पाकिस्तान बनाने का। आप सबसे इल्तमास है कि अपने कायद के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अपने कुर्ब ख़ास में जगह अता फरमाए। सब आमीन कहते हैं। बाहवाला कायद आज़म का मज़हब व अक़ीदा, मुंशी अब्दुर्रहमान। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।